السلام علیکم دوستو، فور مین کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کافی دنوں بعد ہم ایک اچھی خوشگوار موڈ میں ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آج بچوں کے ساتھ ہم تھوڑی سی شغل میلہ کریں گے۔ جی بچہ بتاؤ، آج کل کون سے ڈرامہ یا کیا کیا چیز دیکھتے ہو انٹرٹینمنٹ کے طور پر؟ ساری جو کیا کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ نہیں۔ اچھا، سلطنت عثمانیہ کا کون سا ڈرامہ، کون سا ڈرامہ آ رہا ہے اس کا؟ قرلس عثمان ہے۔ اچھا، قرلس عثمان، اچھا وہ ارطغرل اور وہ والا، اور اس کا جو ارطغرل کا بیٹا ہے نا، ارطغرل کا بیٹا صحیح ہے۔ عثمان تیسرے بار۔ آپ کون سا دیکھتے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں دیکھتا، میں تو آپ پب جی ڈرائیور ہیں، مجھے پتہ لگا۔ اور آپ؟ اچھا، یعنی کہ میرے پاس جناب میرے پاس جی تین پب جی کے ڈرائیور ہیں اور دو جو ہیں وہ ڈراموں کے ڈرائیور ہیں۔ کوئی مختلف ڈرامے دیکھتے ہیں؟ اچھا بھی اس میں عثمان اور دیکھنے کا کیا بینیفٹ ملتا ہے آپ کو؟ جی پرانی تاریخ دیکھتے ہیں بس، یعنی کہ انہوں نے کس طرح، یعنی کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کس طرح یعنی کہ دین کی تعلیمات بنائی، اور عیسائیوں کی منگولوں کی سازشوں سے انہوں نے کیسے یعنی کہ اپنے آپ کو ہینڈل کیا۔ اچھی چیز ہے، لیکن بیٹا دیکھو کہ ہر جو ہوتا ہے نا صورتحال دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کب کون سا کیا چیز چل رہی ہے، وہ ایک ہماری تاریخ ہے۔ لیکن آپ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ جو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑے، اس میں تلواریں، تیریں، وہ اس وقت کا ٹائم پیریڈ تھا۔ اب یہ چیزیں نہیں، اب آپ اتنی دیر میں تلوار نکالیں، اگلے بندے نے گولیاں مار دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جو چیز بھی آپ دیکھیں نا، آپ اس میں سے جو پازیٹیو پہلو ہے نا اس کو اٹھائیں۔ آج کا جو دور ہے نا بیٹا، وہ لڑائی کا دور نہیں ہے، وہ حکمت عملی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہے۔ کیونکہ آج کل اتنی نفسا نفسی ہے کہ بھاگ دوڑ میں آپ روزی پوری کرو گے یا لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہو گے۔ دو چکر کھانے کے چین کے جو لگ جائیں تو دو دہاڑیاں تو ٹوٹ گئی، صحیح ہے نا۔ تو اس لیے آپ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کو زیادہ بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ دیکھیں جنونیت بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، ایک حد تک ہوتا ہے۔ بڑے لیڈرز تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، اسلام کو پھیلایا۔ آج کا جو دور ہے آپ لوگوں کا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے اپنے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ جو آپ پہلے اپنے لیے بہتر کریں گے، آپ لوگوں سے ہی ملک بننا ہے۔ ملک جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، اس میں رہنے والے لوگوں کی زندگی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر آپ لوگ بھوکے بیٹھے ہوں گے، فاقے میں بیٹھے ہوں گے، حضرت علی کا قول ہے نا کہ اگر کوئی بھوکا رہتا ہے یا کوئی جو ایسا بندہ جو بے روزگاری کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے یا چوری ڈاکہ کرتا ہے، تو اس کا جو گناہ گار اور سزاوار ہے نا، اور جو چور ہے وہ آپ کو اس وقت کا حکمران کہلاتا ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اچھے پوائنٹس کو اٹھائیں۔ تبلیغ لوگ کرتے ہیں، اس کے اوپر دیکھیں، اچھے جو مولوی حضرات ہیں ان کو سنیں۔ ہم نے لگائے ہیں تبلیغ پہ 3 دن تبلیغ میں لگائے ہیں، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بیان بھی کیا ہوا ہے، بیان کیا آپ نے؟ پب جی کے اوپر بیان نہیں کرنا تھا، پب جی کے اوپر تو نہیں کیا سر۔ ہمیشہ ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ اب اس وقت جو ہے نا جو موجودہ جو حالات چل رہے ہیں تبلیغ میں، یہ ہے کہ صرف آپ نماز، قرآن، روزہ، حج، ان کی تبلیغ نہیں صرف کرنی، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تبلیغ نہیں کرنی ہے کہ اس وقت جو موجودہ جو مسائل چل رہے ہیں نا، لوگوں کو ان کے بارے میں بھی آپ نے اصلاح کرنی ہے، تبلیغ میں دینا ہے۔ یہ تبلیغ کا مطلب یہی ہے، اصلاح کرنا۔ اب آپ نماز 5 کی 5 پڑھیں، تہجد بھی آپ پڑھیں، قرآن پاک بھی ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں، آپ حافظ بھی ہوں، لیکن آپ اپنے والدین کی بے حرمتی کرتے ہوں، ان سے بدتمیزی کرتے ہوں، یا بڑے بھائی کو بدتمیزی کرتے ہوں، یا کسی کا حق کھا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں معاف نہیں کرنی۔ پھر یہ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لوگوں کے حقوق العباد کو نہیں معاف کرنا، حقوق العباد آپ کو دینے پڑیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھی اگر جو لوگ ایسے ایسے کریں گے تو ان کی نمازیں اور جو حج جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوا عبادات ان کو واپس دے دی جائیں گی۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ سے ناراض ہے
اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ لوگ بخشے جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے، پہلے آپ وہ سیٹل ڈاؤن کریں گے تو پھر میرے پاس آئیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اس لیے اپنی ماشاءاللہ بہت اچھی بات، اگر آپ تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو جو دنیاوی مسائل ہیں لوگوں کو اس کا بھی شعور دیں۔ آپ کو جو چیز نہیں پتہ، جو آپ کے عالم دین ہیں، جو آپ کے مفتی صاحب ہیں، جو آپ کے مولوی صاحب ہیں، جن کے پاس آپ پڑھتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے سوالات کریں تاکہ آپ کی جو نالج ہے اس کے اندر اضافہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا سمندر ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ جی ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ سمندر کی گہرائی نہیں ناپ سکتے، ایسے علم کی گہرائی بھی نہیں ناپ سکتے کہ کتنا ہے۔ آپ بڑھاپے تک بھی آپ علم سیکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو اس پہ لازمی پرکھیں، اور جو انسان آپ کو فائدہ دیتا ہے اس کو کبھی مت چھوڑیں، ہاں، اور جو آپ کو نقصان دیتا ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں، اس پہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جائے۔ آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ کو یہ بندہ نقصان دیتا ہے، اس سے تعلق نہ چھوڑیں، آپ اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ مجھے نقصان دیتا ہے، تو میں اس کی اس چال سے بچنے کے لیے ایک قدم پیچھے رہوں، لیکن اس کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ تعلق داری توڑنے پہ، ختم کرنے سے بھی سخت منع فرمایا۔ وہ اس کی بھی ایک حد دی ہے، یہ نہیں کہ ایک بندہ آپ کو ذلیل ہی کرتا رہے، اس کی بھی ایک حد دی ہے کہ اگر وہ آپ کی، تب تک آپ اس سے ملتے رہے، معافی مانگتے رہے، سلام پہل کرتے رہے، جب تک کہ وہ آپ کی نفس کو اور آپ کی عزت کو مجروح نہیں کر دیتا، تب تک ہے۔ کیوں؟ یہاں کسی نے نہیں رہنا، چلے واپس جانا سب نے، تو بہتری کریں۔ ایک ذرا برابر جو بدی ہے اور ایک ذرا برابر جو آپ کی ہوئی نیکی ہے، یہ دونوں ضائع نہیں جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے ترازو میں دونوں آئیں گی، ذرا برابر نیکی بھی اور ذرا برابر بدی بھی، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں سے بچیں۔ اس کا آپ کو میں چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ پھر آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ کیا اس وقت موجودہ 3 چیزیں کرنی چاہیے جس سے بہتری ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں بھی، ملک میں بھی۔ قصہ آپ کو بتاتا ہوں ایسے ہی بیٹے کہ لائٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ویڈیو وہیں سے آغاز کریں گے۔ آپ کو میں قصہ سنانے لگا تھا۔ جی یہ سنائیے۔ کہ بیٹا قصہ اس طرح سے ہے کہ ایک خاتون تھی جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تھے تو وہ اپنے گھر سے اوپر چھت سے وہ ان کے اوپر پورا کرکٹ پھینک دیتے تھے۔ جی بڑا مشہور واقعہ جو آپ سب نے بھی سنا ہوگا۔ گاہے بگاہے وہ پھینکتے رہتی تھی، چونکہ وہ کافر تھی وہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا کے چلے جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر اس طرح ہوا کہ 1-2 بار ایسے ہوا کہ خاتون نے کوڑا نہیں پھینکا، ایک بار تو انہوں نے چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اگلے دن بھی جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کوڑا نہیں پھینکا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو وہ کیا ہوا، وہ ان کی عیادت کرنے چلے گئے۔ جب عیادت کرنے کے لیے گئے تو پتہ لگا کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی خاتون، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نے ان کی عیادت کی، ان کی خیر عافیت پوچھی اور وہاں سے عیادت مطلب یعنی کہ ان کی طبیعت خبر گیری کرنا بھی، آپ کو بخار ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کیا ہے، اچھا، اس کا کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس خاتون نے دیکھا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ اتنا برا کیا لیکن اس نے پلٹ کر مجھے کبھی جواب نہیں دیا، اور جب میں نے 2 دن اس پہ کوڑا نہیں پھینکا تو یہ واپس میرے گھر پتہ کرنے آ گئی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا کیا ایشو، آپ باہر نہیں نکل رہے، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جی اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک صبر و تحمل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل بہت جگہ کر کے دکھایا کہ صبر کیسے ہوتا ہے، آخری حد تک کراس کی ہوئی انہوں نے۔ اور دوسرا کہ آپ کے جانے میں کہیں اگر جو بندہ آپ کو نہیں مل رہا، آپ اس کے گھر جا رہے تو آپ کی اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے، عزت آپ کی بڑھتی ہے۔ اسی لیے جو آج کل کا دور ہے نا بیٹا، اس میں یہ 3 چیزیں جو خاص طور پہ بہت کم ہوئی ہوئی ہیں، جو کہ ہمیں بڑھانی چاہیے، جس میں پہلے نمبر کے اوپر ہے صبر۔ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، اب آپ لوگوں کو بھی بڑھا دوں کیونکہ اب آپ لوگوں نے آگے کی طرف بڑھنا ہے زندگی میں، بیٹا یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں کامیابی کے لیے، کبھی بھی کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں کامیابی کے لیے، کامیاب ہونا ہے تو آپ نے خود ہونا ہے۔ جی آج کے دور میں اگر اور آنے والے دور میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں۔
جس کا پہلی میں نے مثال آپ کو دے دی ہے صبر کی. انگلش میں اس کو پیشنس کہتے ہیں, صبر تحمل. صبر کریں اور پھر سوچیں بیٹھ کے کہ یار یہ بندہ جو آگے ترقی کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے, اس کی کیا روٹین ہے. دیکھیں, سوچیں, پھر دیکھیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے وہی 2 ہاتھ اس کو دیے ہوئے, 2 مجھے دیے ہوئے, وہی دماغ اس کے پاس, وہی میرے پاس, ٹانگیں میرے پاس, وہ جو ترقی کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حسد میں نہیں ترقی کرنی, آپ نے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے جو ترقی کرنی ہے نا, اس کے لیے آپ نے پیٹرن دیکھنا کہ یار وہ کس طریقے سے محنت کر رہا ہے تو مجھے بھی ویسے محنت کرنی چاہیے. آپ اپنا مائنڈ میں گول سیٹ کریں کہ ہاں بھی میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اور اپنی تیاری شروع کر دیں, اور شروع ہو جائے ڈٹ جائے کہ میں نے ترقی کرنی ہے. جیسے میں نے آپ ایک دن ہی پڑھو, ایک دن پڑھو گے, 2 دن پڑھو گے, تیسرے دن پڑھو گے, چوتھے دن تو سمجھ آ ہی جائے گی نا. چوتھے دن سمجھ آ گئی تو آپ کو سمجھ آ گئی, آپ چل پڑے, آپ سوال لکھ لو گے, اس کا جواب لکھ لو گے. تو اس لیے یہ چیز لازمی کریں. اور تیسرا, جنونیت اور لڑائی کی طرف کم جائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو کے آغاز میں بتایا, کیوں آپ اپنا وقت وہاں ضائع کر بیٹھیں گے. راستے میں آپ 10 لوگوں سے لڑیں گے نا تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو آپ نے ان کو درگزر کر کے نکلنا ہے, پھر تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو درگزر نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں تبھی روڈ کے اوپر جا دیتے ہیں, پتھر پڑے ہوتے ہیں, پتھر کے اوپر سے گزارتے بائک گر جاتے ہیں. لیکن وہی اگر اس کے سائڈ سے نکلے تو آپ سے نکل جاتے ہیں. جب آپ گریں گے آپ کا وقت ضائع ہوگا, آپ کو چوٹ لگ جائے گی, کوئی مسئلہ ہوتا آپ 10 منٹ وہاں کھڑے رہیں گے. وہی اگر آپ تھوڑی دیر برداشت کر کے سائڈ سے نکل جائیں, 10 کے بجائے 2 منٹ رکنا پڑے گا, 8 منٹ تو بچیں گے, آپ آگے چلے جاؤ گے. سمجھ آ رہی بات؟ جی. اس لیے اپنی زندگی کا یہ معمول بناؤ, لڑو نہیں کسی سے, جھگڑو نہیں کسی سے. جب آپ یاد رکھنا کہ تاریخ ایک ہوتی ہے, کام کرنے والے 2 ہوتے ہیں. تاریخ ایک ہوتی ہے, کام کرنے والے 2 ہوتے ہیں. کیا؟ ایک بولنے والا اور ایک سننے والا. ایک بولنے والا اور ایک سننے والا. اگر آپ ایک بندے نے آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا نا تو تاریخ نے یہ نہیں لکھنا کہ اس نے تھپڑ مارا, تاریخ نے یہ لکھنا ہے کہ آگے سے آپ نے مسکرا کے چل دیے. تاریخ نے آپ کو لکھنا ہے اچھے ورڈوں میں, اور وہ تاریخ رقم کرتی ہے کہ اس بندے نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور اس نے مسکرا کے چل دیا اور یہ آگے چل پڑا. یہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے. جیسے کہ اس تاریخ کے واقعے میں بھی میں نے آپ کو بتایا, 2 دن اس نے پورا کر نہیں پھینکا تو ہمارے رسول سے آرام سے آگے جا سکتے تھے. تو چلو یار ٹینشن ختم ہوئی, لیکن انہوں نے کہا نہیں. کیا وجہ؟ انہوں نے جا کے وجہ دریافت کی. وجہ دریافت کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو وجہ دریافت کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک انسان اس نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی اچھائی کے اوپر تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ اچھا انسان ہے. سمجھ آئی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ چہرے میں تھپڑ مارنا کیسے ہے؟ بیٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے. بچوں پہ بھی کوئی بھی خاص طور پہ اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, اگر آپ نے مارنا ہے تو آپ ان کے چہرے پہ نہ ماریں, آپ کمر پہ تھپکی دے سکتے ہیں. باقی جو چیز آپ اینگل سے کہہ رہے ہیں چہرے پہ تھپڑ مارنا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کے ہاتھ سے تھپڑ مار دی. چہرے پہ تھپڑ مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو اس نے کی جو آپ کے مجاز کے خلاف تھی, جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی, آپ کو پسند نہیں تھی, تو آپ نے برداشت کر لی. اب چھوٹا بھائی اچانک غصے میں بولا ایک دم چیخا, آپ اسی کو دھاڑ مارنے لگ لو. ہمارے اسلام نے منع فرمایا. چھوٹوں پہ رحم اور بڑوں کی عزت یہ تبلیغ میں ہے نا. اگر آپ اس کو پیار سے سمجھا دو گے, تھوڑی دیر بعد جب دیکھو گے غصہ اس پر ٹھنڈا ہو گیا, اس کو خود ریئلائز ہوگا کہ یار میں نے اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی کی ہے, اور آگے سے اس نے مجھے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چلا گیا, تو تھوڑی دیر بعد جب اس کو ریئلائز ہوگا نا تو واپس آگے آپ کو جب ڈالے گا. اس سے اس کے دل میں آپ کی عزت اور قدر اور بڑھ جائے گی. بالکل. بچہ جو ہے نا تو کچھ نہیں کر سکتا, آپ اس کو مارو گے یا وہ روئے گا یا وہ گالی دے گا. جی ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس کو مارو گے نہیں, پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ آپ کے قریب ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں کو لازمی یوٹیلائز کریں اپنی زندگی میں, پھر تو مزہ ہے. اور دوسرا آخری میں جو اینڈ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا بات وہ یہی کہ مولوی حضرات بہت سارے ہیں, سارے ماشاءاللہ اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ, لیکن آپ یہ اس میں سے موازنہ کریں کہ آپ کو بات کس کی سمجھ آ رہی ہے.
جو ٹھیک بات کہہ رہا ہے، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ اس کا موازنہ کریں، آپ وہ بات سنیں، اور کسی کے مسلک پہ ہٹ نہ کریں، نہ کسی کے مسلک پہ، نہ کسی کے دین میں. وہ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے ہی عزیز ہیں جیسے کہ جینے کے لیے سانس لینا. ہم ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے. ایسا ہی ہے. صحیح ہے نا؟ ایسا ہی. ہم تو کہیں گردن اڑا دو اس کی، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی. چیر کے رکھ دو اس کو. اگر ہم یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں بات، تو جو دوسرے مذہب کا بندہ ہے، تو جو اس کا جو ہے، جس کو وہ مانتا ہے، جو اس کا دین ہے، تو اس کے دل میں بھی اس کے بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہے کہ جتنی ہمارے نبی کے لیے ہمارے دل میں ہے. اس لیے ہم اس کو برا بھلا نہ کہیں. اس کے دین کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے دین کو برا نہیں کہا، اچھا کر کے بتایا. ہاں صرف یہ بتایا کہ رب ایک ہے، آپ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت نہ کریں. لیکن انہوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. انہوں نے اپنا اچھا عمل کر کے دکھایا جس سے لوگ خود بخود کنورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اکثر کیوں میں آپ کو اس سے سمجھا رہا ہوں کہ فرقہ وارانہ اور یہ جو ہوتے ہیں لوگ جلد بازی میں ایسے باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگ لڑ پڑتے ہیں. کبھی نہ لڑیں. سارے مسلمان بھائی ہیں. وہ ان کا اپنا ہیڈ ایک ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کون نیک ہے، کون پارسا ہے، کون تقوی پہ ہے. یہ ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاری، تقوی، ایک بات پہ قائم رہنا، اپنے رب کو ماننا، اور جو انہوں نے بتائی ہیں صفائی ستھرائی، پرہیزگاری اور ساری چیزوں کے اوپر پورا اترنا، یہ مومن کی نشانی بھی ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اس لیے سب کا احترام کریں. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا احترام کرتے تھے. لوگ خود بخود ان کو دیکھ کے ہمارے اسلام میں کنورٹ ہو جاتے تھے. ڈنڈے کے دور پہ نہیں ہوتا، پیار کے دور پہ ہوتا. ہمارے نبی نے پیار کے دور پہ کیا. ایسا ہی ہے. جہاد کا حکم بہت لیٹ میں جا کے ہوا. سب سے پہلے ان کو برداشت کا حکم دیا گیا، انہوں نے کیا. جب حد ہو گئی غار میں چلے گئے، پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. جب اس سے بھی حد ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کریں. پھر وہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کریں. جی. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیار اور اس کا دیا ہے. جب وہ جیت بھی جاتے تھے جنگ، تو تب بھی وہ اپنے جو تھے، جو ہمارے قیدی ہوتے ہیں جنگ کے، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. ان کو تو کہہ دیا تھا ہاں بھی جو ہمارے مسلمان بچوں کو اتنوں کو پڑھا دے گا وہ کہتی ہے آزاد ہے. آج کل کے دور میں کوئی کرتا ہے؟ آج کل کے دور میں اگر مار دے تو وہ پھر دیکھ لیں جو ملک میں اب جو دنیا میں حالات ہے. نبی کے دین پہ چلنا ہے تو اس کو سمجھ کے چلنا ہے. لکیر کے فقیر نہیں بننا. لکیر کے فقیر جو بنو گے تب تک ہو گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار دیا نا لوگوں کو، اتنا پیار دیا اور ہمارے دین میں دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اسی طرح داڑھی کا ماشاءاللہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کب رکھی؟ بیٹا یہ نبوت کی بات ہی ہے نا، جب اس کو فرمایا گیا کہ داڑھی رکھا. جو انسانیت کے لیے بہتر تھا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ یہ ایسے ہوتا ہے. داڑھی رکھی، داڑھی کا کیا فائدہ تھا؟ داڑھی پہ اب کا جو اس وقت جو سائنس کہتی ہے کہ ہاں چہرے پہ داڑھی ہو، جو اتنا عرصے بال رہتے ہیں چہرے کی داڑھی پہ، تو وہ ایسے بیکٹیریاز پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اسکن کے ڈیڈ سیلز ہیں ان کو کھا جاتے ہیں اور اسکن کینسر نہیں ہونے دیتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے بہتر ہو. کیونکہ وہ پورے جہان کے لیے رحمت بن کے رہتے ہیں. ایسے تو نہیں ان کو رحمت العالمین کہا جاتا ہے، دونوں جہان کا. اور قرآن پاک کو دونوں جہانوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں کوئی سوائے موت کے اور ہر چیز کا حل ہے. قرآن پاک میں ہر چیز کا حل. کیوں؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ مالک ہے، وہ جب چاہے جس کی زندگی بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، جس کی چاہے کم کرنا چاہے کر سکتا ہے. مالک ہے. سر انگوٹھے جو جوڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا بھی تکلیف وغیرہ. ہاں اس کا بھی جو ہے بیٹے جو سائنٹیفکلی ہے، جو سائنس جو اب دریافت کیا سائنس نے، وہ یہی اس نے کیا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہاتھ ہم ہینڈ واش ہم سب سے پہلے کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو قدرتاً جو ہے ہمارے نیلز کے اوپر ایسے بیکٹیریاز اور جرمز پیدا ہو جاتے ہیں. جب ہم بعد میں اس انگلی کو چوستے ہیں، جو صاف کرتے ہیں،
تو وہ ہمارے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، جس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے دیکھ لیا 1400 سال پہلے بتایا تھا، سائنس آج اس کو ایکسیپٹ کری کہ یس کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت رکھی ہے۔ لوگ داڑھی بھی رہتے ہیں، ہاں لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں بہت سارے جو کرسچنز ہیں وہ بھی داڑیاں رکھ رہے ہیں، بہت سارے نان جو مسلمز ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں اسی وجہ سے، لیکن وہ داڑھی رکھ رہے ہیں وہ سائنٹیفکلی سوچ کے، لیکن جو ہمارے مسلمز ہیں ہم نے تو سننا سنت سمجھ کے رکھے اس کے انہوں نے فخر کیا۔ ہاں لیکن داڑھی جو ہے یہ آپ کو بتا دوں لوگ بیٹا پہناوے بھی دیتے ہیں، یہ یاد رکھنا کہ داڑھی ایک مقدس چیز ہے، کیوں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ان کا ایک ٹریڈ مارک ہے کہ مسلم جو ہے ان کی داڑھی ہوتی ہے۔ داڑھی رکھنا آسان ہے، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے اصل سبب ہے۔ کیوں؟ آپ داڑھی رکھ کے جھوٹ نہیں جلدی بول سکتے، کیوں؟ کوئی بندہ دیکھے گا جب آپ جھوٹ بولے گے جس کو غصہ آئے گا جو کہے گا 10 میں سے 2 بندے کہہ دیں گے کہ یار چہرے پہ تیری سنت رسول ہے اور تو یہ کرتا پھرتا ہے۔ تو لوگ ڈائریکٹ ہمارے نبی کی سنت پہ بات کرتے ہیں جو ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے ہمارے نبی کی سنت پہ کوئی بات کرے۔ اس لیے داڑھی رکھو لیکن اس کے لیے پہلے اہل ہو جاؤ۔ کیوں؟ آپ سوچیں کہ یار میں داڑھی رکھ رہا ہوں تو میرے یہ کام ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے کوئی اس کے اوپر افیکٹ آئے۔ باقی پہناوا جو ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں علیحدہ چیز ہیں، آپ لوگوں کی سوچ سمجھ جو ہے وہ ان کے اوپر منحصر ہونی چاہیے۔ ابھی داڑھی کی ماشاءاللہ آپ نے بات کی، علامہ اقبال تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو قائد اعظم کہتے ہیں سلام کا، محمد علی جناح تھا، ان کی بھی داڑھی تھی، پینٹ کوٹ پہنتے تھے، لیکن انہوں نے دین کی اتنی تبلیغ کی اپنی شاعری کے ذریعے، جواب شکوہ جواب شکوہ لکھا، وہ آج تک لوگ مانتے کہ اسے سب کو اپنے دین کی بڑی تبلیغ کی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ مسلمان قوم جو ہے وہ غلام نہیں ہے، مسلمان قوم غلام نہیں ہے۔ اپنے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے لوگوں کو زنجیروں سے جکڑوں سے توڑ کے نکالا، ان کی شاعری میں وہ بنے، لیکن نہ ان کی داڑھی تھی نہ جو، لیکن وہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہناوے کی جو ہے نا وہ قدر اس حساب سے ہے کہ آپ کا اندر کیا ہے۔ اگر آپ کا اندر اچھا نہیں ہے نا تو آپ جو مرضی کریں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پہناوا سب سے اچھا کر لیں، سود پہ آپ کاروبار کریں، سود کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا کہ میرے ساتھ اور میرے رب کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور آپ کہیں کہ میں نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی ہے، متھے پہ مرا بھی پڑھ لیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب انہوں نے صاف فرما دیا کہ اللہ سے اور میرے سے اس بندے کی ڈائریکٹ جنگ ہے تو آپ کا لاکھ پہناوا جیسا معافی نہیں ہے، حقوق العباد پہ معافی نہیں، کھاؤ گے کسی کا چڑھنا نہیں، اور کہنا لگے میں ادا کر دوں، میں کرنا یہ دس تو میرے بندے نہ کیتا سی، تیری جیب میں 500 روپیہ تھا، میرا بندہ اس وقت بہت مشکل میں تھا، تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا، تیرے پاس ایکسٹرا 500 تھا، تو اس میں سے اگر اس کو 300 دے دیتا اس کی مشکل حل ہو جاتی، وہ تیرے در سے خالی لوٹا رو کے لوٹا، اب مجھے بتا کیا حالت ہے، تو اس میں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس حساب سے چلیں کہ جس سے ہمارا رب اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں راضی ہوں، پھر تو زندگی کے مزے ہیں، ورنہ گزر تو سب کی جاتی ہے۔ یاد اس کو کرتے ہیں لوگ جو کچھ کر کے جاتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے، جیسے کہ ڈاکٹر عبدالستار عیدی ہے، کتنا کام کیا اس نے، بالکل ہر شعبے کے بندے ایسے ہیں، روزانہ لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو لوگ یاد کرتے ہیں، جو کسی کے لیے کر کے جاتے ہیں نا وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں بھی کھڑا ہو تو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان نے میری اس ٹائم پہ ایسے مدد کی تھی، اس کو جنت میں جگہ دینا۔ ایسا نہ کر کے جاؤ کہ آپ جانے کے بعد بھی وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے بدعائیں کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ بدعا پہن دیا رہے لامتا پہن دیا رہے۔ کیوں؟ نام عمل واحد چیز ہے، نام اعمال جو قیامت تک چلتے رہنا ہے، بندہ مر جائے گا لیکن اس کے نام اعمال کی کتاب کھلی رہے گی، لوگ اگر دعائیں کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر نیکی کے اندر لکھی جائے گی، اگر وہ دعائیں کر رہے ہیں تو بدی کے اندر لکھی جائے گی۔ اس لیے لوگوں سے پیار کریں،
अपनों से प्यार करें अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है तो, नहीं तो बस फिर टक जो इस चल रही है हालत, ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है। हुकूमत में भी हमारे जैसे लोग जाते हैं, छोड़ दें, क्या करना है। फौज ने क्या करना है, वो अपना ड्यूटी कर रही है। पॉलिटिशियंस ने क्या करना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वकील क्या कर रहे हैं, वो अपनी सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उनको डिफेंड करने में लगे। वो हमारी फूफी के लड़के हैं, फूफी के लड़के हमारे, कोई हमारा नहीं। हर बंदा अपनी काम की रोजी के पैसे लेता है। कौन फ्री में काम करता है? हम अपनी रोजी करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जितना टाइम, जितनी बहस हम उनको डिफेंड करने में लगाएंगे ना, नो लीग चंगी या पीटीआई चंगी या नहीं ये पीपल पार्टी चंगी या, और लीव दैट, क्या फायदा हम उसे? जब एमपी एमएलए बन जाते हैं, इनके बच्चे तरते हैं, आप हम तरते हैं। गरीब के बच्चे के नीचे तो वही बेचारे की टूटी मोटरसाइकिल होती है या रेडी होती गरीब में। इनके पास तो करोड़ों रुपए अकाउंट के अंदर आके जो पूछना जाओ तो मारने शुरू हो जाते हैं। 5 साल के बाद आएंगे पानी बोल देना उससे बंदा ला के फिर तो शुरू हो जाना ना। सर्वे में आते भागे घूमने। ऐसे पहले वोट देना, हाँ पहले वोट, फिर उसके बाद चलो फिर 5 साल मिलते ही सर इस्लामाबाद दिए हमने, सर फलानी जगह दिए हमने। तो जब 5 साल बाद वोट ले आए ना, कोई आगे साढ़े को वो तो देखा करो ना सच्ची वोट देना। अभी कुछ दिन पहले पता नहीं कौन आया होता है। अच्छा उस वक्त हमें अपने बहनोई मारे खड़े होते हैं कि ये बहनोई ना सारे लोग वोट लेना, तो जो खत्म हो जाते हैं और वो साला बना देते हैं जिधर वो तो बरात मोड़ के आए होंगे। ये वैसे बदबावी है, इसलिए जेड़ा है वो कहना भाई अल्लाह भला करेगा जॉब से, अल्लाह भला करेगा। हाँ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। ये सुन रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अपनी जिंदगी गुजारो मजे की। एंड में इससे थोड़ा फनी कर दी कि चलो आप लोग भी खुश हो जाए और हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा सा चलो मुस्कुराहट आ गई, भाई ने मुझे गला कर देती है। चलो यार कैमरा बंद कर उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कैमरा ऑफ कर दे। बाय बाय।